میں نے دیکھا کہ کوئی لڑکی کا سایہ قبر کی طرف آیا ہے، لیکن اچانک سے وہ سایہ زمین پر گر گیا اور اس کے منہ سے آہ نکل گئی۔ میرے بابا کہتے تھے کہ جن بھوتوں کو کبھی بھی چوٹ نہیں لگتی ہے، لیکن اس لڑکی کی آہ مجھے سنائی دی تھی۔ اس کا مطلب یہ چڑیل نہیں تھی۔ میں نے اس طرف لائٹ ماری۔ میں نے کہا کون ہو تم؟ اور اس نے بھی میری طرف دیکھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی لڑکی ہی تھی اور قبر کھودنے کی تیاری میں تھی کہ میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ جب میں اسے روشنی میں لے کر آیا تو میں حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے پر بہت پرانے اور بڑے بڑے زخموں کے نشان تھے۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ میں نے کہا کون ہو تم؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس قبر سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کیا تم نے ہی وہ سب کچھ کیا ہے؟ جب اس نے ہاں میں سر ہلایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ کوئی چڑیل نہیں تھی، لیکن لڑکی ہو کر وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی یہ نہیں پتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میرے کوارٹر میں آ جاؤ اور مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ اندر آنے سے گھبرانے لگی۔ میں نے کہا دیکھو، تم میری چھوٹی بہن جیسی ہو، آ جاؤ اور بس مجھے بتاؤ تم یہ سب کیوں کرتی ہو۔ اندر آئی اور کھانے کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنے حصے کا کھانا کھلا دیا۔ اب اسے میرے اوپر تھوڑا سا بھروسہ ہو گیا کہ یہ واقعی اچھا انسان ہے۔ میں نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں انور علی کی بیٹی ہوں۔ یہ وہی انور تھا جو کسی اسکول میں ٹیچر ہے۔ اس نے کہا کہ جی یہ اسی انسان کی بات کر رہی تھی جس کو میں نے سڑک پر دیکھا تھا، جو بہت زیادہ دکھی تھا اور جس کی شکل ابھی تک میری آنکھوں میں آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ جن 4 لوگوں کو تم نے دفنایا وہ ملک کے بیٹے کے دوست تھے، اور ملک کا بیٹا مجھے پسند کرتا تھا، آتے جاتے میرا راستہ روکتا تھا۔ اس نے کئی دفعہ پیغام بھی بھیجا تھا، لیکن جب مجھے وہ پسند ہی نہیں تھا تو میں اس کا کیا جواب دیتی؟ اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے لیے وہ اس قدر پاگل ہو جائے گا، کیونکہ اس کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ وہ یہاں پر زیادہ وقت رہتا بھی نہیں، کبھی کبھی آتا تھا۔ جب آتا ہے تو اس کا یہی کام ہوتا ہے، کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ اس نے اپنے انہی 4 دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے اٹھوا لیا اور سب نے مل کر میری عزت لوٹ لی اور مجھے جان سے مارنے کی کوشش بھی کی۔ ان کو لگا کہ میں مر گئی ہوں، لیکن میں بچ گئی تھی۔ یہ مجھے اس قبرستان میں پھینک گئے تھے۔ میرے اندر اتنی زندگی باقی نہیں تھی، لیکن بدلے کی آگ ضرور تھی، اسی لیے شاید میری جان بچ گئی اور آہستہ آہستہ وہ چاروں خود ہی مرنے لگے۔ نہ جانے ان کو کس نے مار دیا، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میرا بدلہ کسی اور نے لیا، اسی لیے میرے اندر بھی آگ بھری ہوئی تھی، جس کو ختم کرنے کے لیے میں اپنا غصہ ان کی لاش پر نکال دیتی تھی۔ میں اس بات پر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ برا کیا، لیکن اگر تم نے ان کو نہیں مارا تو پھر کس نے مارا؟ اس نے کہا کہ یہ بات میں نہیں جانتی، میں ویسے بھی میں کیا کر سکتی، میں کیا کر لیتی، میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میں نہیں کر پاؤں گی، لیکن جس نے بھی کیا ہے اس نے میرا بہت بھلا کیا اور لوگوں کو مار کے میرا بدلہ پورا کر دیا۔ اب آخری شکار رہ گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ضرور مر جائے گا۔ اس نے کہا کہ میرے بابا یہ جانتے ہیں کہ میں مر گئی ہوں، اس لیے آج کل بہت اداس ہیں۔ میں ان کے سامنے نہیں جانا چاہتی جب تک کہ میرا بدلہ پورا نہ ہو جائے۔ تبھی وہ انسان اتنا زیادہ پریشان تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا بس یہی کرو کہ چڑیل کی اس کہانی کو پھیلاتے رہو، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کام کسی چڑیل کا ہے، تاکہ مجھ پر اور اس انسان پر کوئی بات نہ آئے۔
جو میری مدد کر رہا ہے اور یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں نے شور ڈال دیا کہ انہوں نے چڑیل کو دیکھا۔ اس دفعہ میں لوگوں کو اس کا حلیہ بھی بتایا کہ اس کے لمبے لمبے ناخن تھے، بڑا قد تھا، اس نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے، اور جب میں گیا تو اس نے مجھے ایسا دھکا دیا کہ میں اڑ کر زمین پر گر گیا۔ میری کہانی سب عورتیں ایسے سن رہی تھیں کہ جیسے کوئی بہت بڑی داستان سنا رہا تھا، لیکن ابھی بھی میں یہ سن کر حیران تھا کہ وہ انسان کون ہے جو اس لڑکی کی مدد کر رہا تھا، کیونکہ واقعی ان لوگوں کو مارنا اس لڑکی کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے گاؤں میں ایک ایسا شخص نظر آیا جو بہت ہی زیادہ طاقتور اور شکل سے امیر اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کو میں نے اس گاؤں میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اجنبی تھا، اور جس دن میں نے دیکھا اسی دن ملک کے بیٹے کی جان چلی گئی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس لڑکی نے اپنا نام سائمہ بتایا تھا۔ اس کا بدلہ پورا ہو گیا، لیکن یہ آدمی کون تھا یہ بھی کسی کو نہیں پتا تھا۔ وہ بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھ کو بہت باتیں سنائی گئی کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح انسان ہوں، اور گورکن بھی انسان ہوتا ہے۔ میں اس سے لڑ نہیں سکتا۔ اگر میں قبرستان میں رہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے اندر کوئی طاقت ہے۔ میں نے ان لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ اب وہ چڑیل یہاں پر نہیں آئے گی۔ میں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میرا بدلہ پورا ہو گیا، وہاں سے چلی گئی ہے، کیونکہ مجھے لوگوں کے دماغ سے ڈر نکالنا بھی تھا۔ اس کے بعد واقعی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کافی وقت گزر گیا، لیکن وہ انسان کون تھا جس نے ان سب کو مارا تھا، جبکہ وہ اس لڑکی کو جانتا بھی نہیں تھا۔ اس لڑکی کا باپ بھی اس گاؤں سے چلا گیا تھا۔ لڑکی نے کہا تھا کہ جب میں اپنا بدلہ لے لوں گی تو میں اپنے باپ کو اپنے بارے میں بتا دوں گی، اور اس کا اپنے باپ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، اسی لیے شاید وہ لوگ یہاں سے چلے گئے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے اس کے باپ کو اپنے گھر کے باہر کھڑے دیکھا۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں؟ تو لڑکی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ تمہیں سب کچھ پتا ہے نا؟ میں نے کہا کہ جی مجھے پتا ہے۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی نے تمہیں سب کچھ بتایا تھا، اور اسی نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے اس کی مدد بھی کی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لو اور تم بھی میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ اگر تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، کیونکہ تم وہ پہلے انسان ہو جس کو اس کے بارے میں سب کچھ پتا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ان مردوں میں سے نہیں۔ اگر آپ کو منظور ہے تو مجھے واقعی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ان سب کو مارا کس نے۔ تو اس کے باپ نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسے انسان کو پیسے دیے تھے جس کا کام یہی تھا۔ یہ بات میری بیٹی کو نہیں پتا ہے۔ دراصل وہ کرائے کا گنڈا تھا۔ میں نے اسے اپنا سب کچھ بیچ کر اتنے پیسے دیے کہ وہ ان 5 لوگوں کی جان لے سکے، اور اس کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کی عزت لوٹنے والوں سے بدلہ لیا ہے، لیکن میری بیٹی کو یہ بات بتانی نہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس کے ساتھ شادی کر لے، کیونکہ اگر کسی کو یہ پتہ چل گیا اور میں پولیس کے ہاتھ لگ گیا اور جیل میں چلا گیا تو میری بیٹی اکیلی رہ گئی۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور میں ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا۔ اس نے اسی لڑکی کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا اور میں بھی وہاں سے چلا گیا۔ اب میں ایک کرانے کی دکان پر کام کرتا ہوں جو میں نے خود بنا لی ہے، اور سائمہ میری بیوی ہے۔ مجھے واقعی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عورت کی عزت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں عورت کی عزت لٹ گئی کیونکہ اس کے ساتھ غلط کاری ہوئی ہے، تو عزت اس کی نہیں بلکہ اس انسان کی جاتی ہے جس نے غلطی کی ہے، کیونکہ غلط اس نے کیا ہوتا ہے۔ اس بات کی سمجھ نہیں آئی
کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو کیوں مجرم بنا دیا جاتا ہے۔ بہرحال میری زندگی کا رخ بدل گیا۔ گاؤں والے اس بات کو شاید بھول گئے ہوں گے یا صرف کہانی سناتے ہوں گے کہ اس گاؤں میں ایک چڑیل آئی تھی جس نے 5 جوان لوگوں کو مار کے ان کی لاشوں کو برباد کر دیا تھا، لیکن دراصل ان کے ساتھ جو ہوا بالکل ٹھیک ہوا۔ انہوں نے کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کی تھی، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اس سے بھی برا ہونا چاہیے۔ میں سلام کرتا ہوں اس آدمی کو جس نے اپنی بیٹی کی عزت لوٹنے والوں سے بدلہ لیا، لیکن کسی کو یہ بات بتائی نہیں کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہر غریب انسان ہر بار ڈرپوک نہیں ہوتا ہے، پر میں نہیں جانتا تھا کہ میں اس کہانی کا حصہ تھا۔ یہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا، لیکن میری زندگی پوری طرح سے بدل گئی ہے اور اب میں بہت خوش ہوں۔ میں ساری زندگی قبر نہیں کھودنا چاہتا تھا۔ اب میں ایک دکاندار ہوں، میری ایک بیوی ہے، ایک بچہ ہے، اور میں ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ اس سے زیادہ مجھے اور کچھ چاہیے بھی نہیں۔ اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور اپنے بابا کو یاد کرتا ہوں۔ آخری وقت میں انہوں نے مجھے بہت دعائیں دی تھیں، ان کی دعائیں ہی مجھے لگ گئی، اور اب میری زندگی بہت اچھی ہے۔